باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیزوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم زندگی میں پھر ایک موقع ملا ہے کہ آپ لوگوں کی زیارت ہو اور کچھ معروضات جو ہیں آپ تک پہنچا دی جائیں۔ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب و راحت کا۔ اس پہ انشاءاللہ میں آج آخری تقریر کروں گا۔ اس کے بعد قرآن دلائل ہے، آپ لوگوں کا فرض ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے علاوہ بھی دین کا اور بھی کام ہے جس کو اس وجہ سے ہم نے ابھی تک سست کر دیا ہے، اس کو کرے۔ تو میں نے سورہ یونس کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب، تو نے فرعون اور اس کے اہل دربار جو ہیں، اس کے حواری، ان کو بہت بڑی دنیا اور مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ اس لیے مالک کہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو بھٹکائیں، گمراہ کریں۔ تو مالک میری یہ تجھ سے درخواست ہے کہ ربنا اطمس علی اموالہم، اے میرے رب ان کے مالوں پر ٹھپا لگاؤ، برباد کر، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، پس وہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے پیغمبر سے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو اب وہ عذاب الہی جو آنا تھا، اس کی قرآن خود وضاحت کرتا ہے کہ وہ عذاب برزخ کا عذاب تھا یا کوئی اور عذاب تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے طفیل کہیں یا اس کے بدلے میں کہے، تو وہ اللہ پاک اس کی بیان فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون غرقابی میں مبتلا ہوا تو اس پہ لشکر بھی ساتھ تھا، تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی رب پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو پہلے نافرمان تھا، باغی تھا، اپنی ربوبیت کا دعوے دار تھا، اس لیے بوقت موت کا جو ایمان ہے نا، وہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتا، چاہے ایمان ہو چاہے توبہ ہو۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، جہاں تک کہ موت آ گئی، قال انی تبت الآن، تو کہنے لگا اب مالک میں توبہ کرتا ہوں۔ ولا الذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ جو کفر کے اوپر مرتے ہیں، جو ان کی حالت جو ہے وہ کفر کی ہوتی ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ عذاب جو یونس علیہ السلام کی قوم پر آنا تھا، وہ عذاب برزخ تھا یا عذاب دنیا تھا؟
اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے فلولا کانت قریۃ، کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی، آمنت، جو اضطراری حالت میں عذاب کے آنے کی خبر مل کر اضطراری حالت میں وہ توبہ کرتی اور ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، الا قوم یونس، ہاں مگر وہ قوم یونس تھی، لما آمنوا، جب وہ مان لے، کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ان سے ہم نے وہ عذاب ٹالا جو دنیا میں ان کو رسوا کرنے والا تھا۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ وہ عذاب اس دنیا میں آتا ہے۔ اب ایک اور نقطے کی بات آپ کو سمجھاتا ہوں، امید ہے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ اب دیکھیں کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ کوئی کھلا میدان نہیں ہے کہ پرندے آئے اور بیٹھ گئے پھر اڑ گئے۔ قرآن نے جہاں بھی جنت یا جہنم کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں قرآن نے کہا ہے کہ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، قبض روح کرتے ہیں، تو مشرک اور کافر کو کہتے ہیں ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کو بھی کہا جاتا ہے، وہ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، ان کے لیے آسمان کے دروازے، منافقوں کی بات کافروں کی ہو رہی ہے کہ وہ اس جنت میں نہیں، ان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب یہ سورہ نحل میں بھی آئی ہے آیت الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، جب فرشتے آتے ہیں تو ان سے جب پوچھتے ہیں حال احوال ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ عذر پیش کرتے ہیں، ما كنا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن فرشتے ان کو کہتے ہیں ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں بھی دروازوں کا ذکر ہے، اور یہ قرآن میں متعدد جگہ آئے ہیں آیات جس میں ابواب کا ذکر ہے۔ لیکن آپ ایسا کریں، ابھی اپنے دامن میں باندھ لیں کہ ابھی جنت اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ یہ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا۔ ابھی دروازے نہیں کھلے، نہ جنت کے نہ دوزخ کے۔ اب کیا ہے جی؟ آپ دیکھیں کہ سورت ہے زمر، اس میں آخر میں اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جو آسمان اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بعد نے یہاں موت مراد لی ہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ساری زمین جو ہے وہ تیرے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور اللہ کے انبیاء اور شہید، یہاں شہید سے مراد ہے گواہ جو اللہ کی توحید کے اور اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کے گواہ تھے، ان کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے جو تورات نازل کی تھی نا تو اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اس سے فیصلے کرتے تھے اللہ کے نبی اور جو لوگ مسلمان تھے، مسلم تھے۔ اچھا، وَالشُّهَدَاءُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اور وہ گواہ جو اللہ کی کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ تو یہاں بھی ہے وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اللہ کے نبی بھی آئیں گے اور وہ دین کے گواہ بھی آئیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان تمام کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، بھانکا جائے گا کافروں کو
فرشتے ہانک کر لائیں گے، حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ وہاں آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ کب کھلیں گے؟ وہ روز قیامت۔ فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا، جو دروازے ہوں گے جہنم کے کہیں گے الم جاءکم رسول منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ تو اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے کیا ہے؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس دن جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پھر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور پھر ان کو بھی گھیر کر فرشتے لائیں گے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ وہاں آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے ابھی تک بند ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کب کھلیں گے؟ وہ روز قیامت کھلے گے۔ اب ایک بات، دوسری بات بھی نکتے کی بات ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء بھی جنت میں ہیں اور شہداء بھی جنت میں ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اب جب یہ عقیدہ بالفرض آپ کا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنت میں گئے، کچھ حالات جنت کے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، سورہ رحمان کے اندر اور سورتوں کے اندر، ان کے علاوہ بھی جو کچھ وہاں جنت میں ہے وہ سب سے باخبر ہو جائیں گے، دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ اسی طرح بات ہے نا۔ اور جو ہے نا اہل کفر ہے، ان کے بارے میں بھی اگر موت کے بعد یہ ہو گیا کہ ان کو اپنے ٹھکانوں کا پتہ چل گیا، یہ بھی ابھی میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ یہ میرے اصحاب بھائی جو ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ موت کے بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب ایک جنت والوں کو لے لے، وہ جنت میں گئے، پھر آئے جناب موت کے بعد قیامت سے پہلے، ان کو پتہ چل گیا کہ جنت میں کیا ہے۔ قرآن سورہ سجدہ کے اندر فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میں نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو کچھ چھپا کر رکھا ہے وہ کوئی نفس نہیں جانتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر موت کے بعد سب کو پتہ چل جاتا تو پھر کیا تھا؟ پھر تو انہوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں، لیکن قرآن نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، اسی طرح فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ان کے اللہ نے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو میرے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ جی جہنم دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے اور ان کو پھر صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنے تک صحیح ہے؟ یہ سورہ ہے جی انفطار، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قیامت کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندر جو ہے نا وہ پھاڑ دیے جائیں گے، اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
جب ان قبروں کو اکھاڑا جائے گا، عالمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت نفس کو پتہ چلے گا کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور آگے کیا چھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن پتہ چلے گا۔ اب آگے پھر اور سن لے، یہ اس سے پچھلی صورت ہے، یہ اذا الشمس کورت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے قیامت کی 6-7 نشانیاں بتاتا ہے اور پھر فرماتا ہے اذا الجحیم سعرت، جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، ابھی نہیں بھڑکی، ورنہ اللہ کے کتاب، اللہ کے قرآن میں تضاد آتا ہے، اذا الجحیم سعرت واذا الجنت ازلفت، اور جنت پھر قریب لائے جائے گی، علمت نفس ما احضرت، نفس ہر کو پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا لایا۔ یہ کہتا ہے قرآن۔ اور یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی موت کے بعد یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا یہ برزخ کو بھی اڑا دیا ہے، اب برزخ کو ختم کر دیا کہ نہیں جی موت کے بعد برزخ نہیں ہے، آخرت ہے۔ اور آخرت کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کے آخر میں جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آخرت کا آغاز کرے گا تو وہ دن کون سا؟ ذالک یوم مشہود، وہ جو ہے نا وہ ہوگا حاضری کا دن۔ تو اس میں اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یہ جو میں نے کس سے اللہ فرماتا ہے بیان کیا ہے نا تباہی کے، ان کے اندر اہل عقل کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ وہ کون سا؟ ومان ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ہے انسانوں کے جمع کیے جانے کا دن، وذالک یوم مشہود، اور وہی ہے حاضری کا دن۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم ایک مقررہ وقت تک اس کو تاخیر کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ روز آخرت جو ہے وہ نفخہ کے بعد ہوگا۔ اس دنیا میں جو ہے نا یہ قرآن سے کھلی بغاوت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج ہمیں رونا آتا ہے، قرآن مقدس جو ہے سب سے مظلوم ترین کتاب ہے اس اللہ کی۔ قرآن مقدس پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ اپنے آپ کو موحد کہلانے والے۔ میں آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، ویسے تو قرآن بڑا بڑا ہے۔ یہ ہمارے یہاں یہ پکا خیال اور نظریہ بن گیا ہے کہ جو شخص حج پہ چلا گیا، خانہ کعبہ میں گیا، اس نے حج کیا، طواف کیا، عمر کیا، وہاں جو ایک نماز پڑھی اس کا خانہ کعبہ میں 1 لاکھ، اور جو مسجد نبوی میں پڑھی اس کا 50,000۔ اب دیکھیں قرآن مقدس کی صورت انعام یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ سارا جو ہے یہ سارا یہ میقات ہے، یہ حرم ہے۔ تو اس کے آخر میں اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم بشیء، اے میرے پیغمبر جن لوگوں نے اپنا دین علیحدہ بنایا، گروہ بن گئے، شیعہ بن گئے، شیعہ کے میں نے ماتم کرنے والا نہیں ہوتا، شیعہ سے مراد ہے گروہ، کوئی گروہ، جتنے گروہ اپنے آپ کو گروہوں میں منسوب کرتے ہیں، یہ قرآن کی اصطلاح میں سب شیعہ ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا؟ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے اللہ ان کو بتا دے گا۔ من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی کے ساتھ آیا، فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 1,00,000 نہیں، 50 نہیں، یہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو صرف اسی برائی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس قصے کہانیاں
قرآن کو ان روایات والوں نے قیدی بنا لیا ہے. قرآن کو آزاد جو ہے نا، یہ کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ تو انسانوں کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کر. یہ نہ تعویذ گنڈوں کے لیے آئی تھی اور نہ وظیفے پڑھنے کے لیے آئی تھی، اور نہ یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ان کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے آئی تھی. اس کے بڑے مسئلے جو ہے وہ امامت ہے. وہ جو حج تھا، وہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طاقت اور قوت دی تو اس وقت اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سارے انسانوں کا پیشوا بناتا ہوں. اور وہ خانہ کعبہ کیا تھا؟ مثابۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے. اب وہ خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آ رہا ہے. نوح علیہ السلام، ہر پیغمبر نے اپنے دور میں اس کی تجدید کی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا جب وقت آیا تو ہمارے یہاں بائبل کی روایات جو ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا سا بچہ تھا اسماعیل، اس کو اور اس کی ماں کو یہ لے گئے وہاں صفا مروہ کے درمیان، ان کو وہاں چھوڑ دیا. اور بھی اماں ہاجرہ جو ہے نا وہ دوڑتی تھی، وہ اس جگہ صفا سے لے کر مروہ تک مرا. اور پھر دیکھیں کہ ان روایات والوں نے وہ جو سنت طریقہ تھا وہ پہاڑیاں بھی غائب کر دی ہیں. اب کیا ہے؟ وہ 7 چکر لگائے رسمن. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ چھوڑنے کی بات نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو سکونت دی ہے. سکونت آپ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن آپ کی اور ہماری زبان میں نازل ہوا ہے. سکونت کہتے ہیں جہاں سکون ہو، جہاں آرام ہو، جہاں زندگی کی ضروریات ہوں، وہ جگہ سکونت کہلاتی ہے. اور یہ سکونت قرآن کا معنی بدلا ہے انہوں نے کہ جناب دیکھو وہاں وہ بچے کو چھوڑ کر آ گئے. تو اس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مقدس کے بارے میں جو تفسیر والے ہیں، ان تفسیر والوں نے جتنا ظلم کیا ہے قرآن پر، شاید اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کے کتاب کے ساتھ چلاتا ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہی اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر. اللہ پاک فرماتا ہے یہ احبار اور رہبان کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لکیر کہہ دی، فرمایا ما کان علی بشر، کسی بشر کی اتھارٹی نہیں ہے ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دانائی دے، نبوت دے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر لوگوں سے کہے کہ بھائی نہیں اللہ کے علاوہ میری پیروی کرو، اللہ کو چھوڑ کر میری پیروی کرو. ولیکن کونوا، وہ کیا کہے؟ ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، تم رب والے بن جاؤ، جو کچھ تمہیں کتاب کی تعلیم میں دی جاتی ہے تو تم دیتے ہو، اس رب والے بنو. وبما کنتم تدرسون، جس کا تم صبح شام درس دیتے ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نام یہ اللہ کا پیغمبر کو کہہ سکتا ہے اپنی امت کو کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا دو. رب بنانا کیا ہے؟ ان کے ذمہ اپنی طرف سے گھڑ کر شریعت ان کے ذمہ لگا دینا. جس طرح کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت جو فرشتے تھے جی،
اور وہ آئے تھے جادو لے کر. یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں نے، جس کی قرآن نفی کرتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ انہوں نے رہبانیت گھڑی تھی اور وہ ذمہ لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر لکھی نہیں تھی. بدعت کی تعریف بھی قرآن یہ بتا دیتا ہے کہ بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے جس کو فرض سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ قرآن نفی کرتا ہے مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھی نہیں تھی. تو مقصد کیا ہے کہ آج قرآن کے مقابلے میں ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل توحید کہلاتے ہیں، قرآن مقدس نے جو ان کے مطلب کی بات ہے نا جی، شرک فی العبادت، اچھا شرک فی النداء، شرک فی التحریم، یہ تو بیان کرتے ہیں کیونکہ ان سے دونوں طبقوں کی جو ہے نا وہ دکانداری چلتی ہے. لیکن قرآن نے جو شرک فی الاطاعت، شرک فی الحکم جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان نہیں کرتے. اب قرآن نے سورہ روم کے اندر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین اپنا گھڑا مکس کیا اپنے خواہشات کے مطابق اور گروہ بن گئے، گروہ بنے. یہ کون ہے؟ دیوبندی ہے، یہ کون ہے؟ بریلوی ہے، سنی ہے، یہ کون ہے؟ فلاں، یہ اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث کیا ہے؟ یہ دعوت ارشاد والا ہے، یہ غربا والا ہے. یہ گروہ بن گئے. پھر کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فارغون. فرقے کی تیسری نشانی بتائی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے نا قرآن کے علاوہ وہ اس پر خشک ہے. کل حزب بما لدیہم فارغون. فرق کے میں نے کہتا ہے خوش ہونا. جب پنجابی زبان میں کہتے ہیں فلاں بڑا ڈڈ ہے. اب قرآن مومنے کو شان کیا بیان پہ کرتا ہے. سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے میرے پیغمبر کہہ دو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، وہ اس پر خوش ہوں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ جو مولوی اور پیر جمع کر رہے ہیں نا اپنے پیٹ کے لیے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ اس سے یہ بہتر ہے. یہ مکے والے بھی نبی اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہے نا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن ہماری دو بستیاں مکہ اور مدینہ کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا. یہ تو مال حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہمارے جیسا کھانا کھاتا ہے بلکہ ہم سے بھی کم تر، اور بازار میں خود سودے لیتا ہے. اس سے لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس پر فرشتہ آتا جو اس کا باڈی گارڈ ہوتا. مشرکین مکہ کا جو نظریہ پیغمبر کے بارے میں تھا، آج کے جو عوام ہے اندھی تقلید کرنے والے، ان کا مولویوں اور پیروں کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ مولوی صاحب ہو جب سٹیج پر آئے تو اس کے ساتھ 3-4 جو ہے نا ہواری ہوں، اس کے ساتھ گن مین ہو، اس سے پہلے اس کے نعرے لگتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تقسیم جو ہے یہ ہم نے کی ہے. تو ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اے میرے پیغمبر تیرے اوپر جو رب کی رحمت ہے نا ان کے مال کو جمع کرنے سے وہ بہتر ہے. تو مقصد کیا ہے کہ آج قرآن کو بیچا جا رہا ہے،
قرآن کے خلاف عقائد رکھے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ آج سے کافی سال پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا عذاب برزخ. عذاب قبر اس کا نام تھا، پھر اس کو عذاب برزخ کر دیا. تو اس میں انہوں نے یہ دو عقیدے بیان کیے کہ ایک عذاب یہ روحانی، وہ بھی روایت کے پیروں سے بیچارے روایت، لیکن ان کی ایک بات تھی کہ ہم ان کے ساتھ کافی چلے ہیں. ان کو اگر غلطی کا احساس دلایا جاتا تھا تو وہ مان لیتے تھے، ضد نہیں کرتے تھے. بجائے ان کے جو کوئی دوسرے شاگرد تھے، کوئی مولوی ٹائپ، تو وہ اڑ جاتے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک طرف عذاب برزخ کا عقیدہ رکھا اور ایک عذاب القبر فی الحیات دنیا. تو وہ وہاں جو ہے نا سورۃ انفال کی آیت پہلے لگاتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ. یہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ چاہے جو شخص زندہ رہے وہ دلیل سے اور جو مرے وہ دلیل سے. تو آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو اس دنیاوی قبر میں حیات کا قائل ہے وہ قرآن پر ایمان سے خالی ہے. بے آج بھی اگر آپ کے پاس رسالہ پڑھا ہو تو اس میں آپ غور کریں کہ یہ کن پر جاتا ہے فتویٰ. وہ جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ سورہ ممتحنہ کی میرے خیال میں آخری آیت ہے یا صف کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو اس قوم سے دوستی مت لگاؤ جن پر اللہ کی ناراضگی غضب ہوا. قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو گئے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر جو ہے نا وہ قبر والوں کی زندگی سے مایوس ہیں. لیکن محترم محمد ہادی صاحب نے اس کا ترجمہ دو کیا ہے. اس میں ایک کہتے ہیں کہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، اور ایک کیا ہے کہ جو قبر میں پڑے ہیں نا کافر وہ آخرت سے مایوس ہیں. اب ایک طرف زندہ یہودی نصرانی اور ایک طرف مردے جو قبر میں پڑے ہیں وہ برابر کر دیے. قرآن کہتا ہے ما یستوی الاحیاء والاموات، کہ وہ زندہ اور مردہ برابر بھی نہیں ہو سکتے. لیکن انہوں نے تو ایک کر دیا. کیا ہے کہ جو عقیدہ اپنے اساتذہ سے آیا، جو کتابوں میں پڑھا تھا، جبکہ قرآن مقدس اس عقیدے کی نفی کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں. تو اس میں تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کے دلائل واضح ہیں. قرآن مقدس نے روز آخرت کی ابتدا نفخہ صور کے بعد کی ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ قرآن کے مطابق عقیدہ ہے کہ نفخہ صور کے بعد آخرت کا دن شروع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر حساب و کتاب ہوگا. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں نا قبر میں پڑے ہیں چاہے جہیں ہیں وہ اموات غیر احیاء ہیں، کسی قسم کی زندگی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کے قرآن نے بالکل مطلقاً نفی کر دی. اب یہ تو ہے مومنوں کا عقیدہ، اور اس کے مقابلے میں عقیدہ کیا ہے کہ نہیں جی ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، ان کو جہنم پہ ٹھکانا، حالانکہ جہنم ابھی جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہ اذا الجحیم سعرت، اس دن بھڑکائی جائے گی. اور یہ جو یعرضون والی بات ہے نا، یہ دراصل یہ قیامت کے حال کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر رہا ہے. جس طرح سورہ مریم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ ان جنتیوں کو جو رزق دیا جائے گا صبح شام دیا جائے گا. یہ اب دنیا کی بات نہیں ہے، روز قیامت کی. اب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ اموات غیر احیاء، تو یہ جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے قرآن پر. ان لوگوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے کیونکہ یہ برزخ کو نہیں مانتے. اللہ پاک فرماتا ہے یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یحسب المجرمون، مجرم قسمیں اٹھائیں گے
ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو اس دنیا میں اور اس کے بعد موت تک کچھ ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دنیا میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، قال الذین اوتوا العلم والایمان، جن لوگوں کو اللہ نے علم اور ایمان دیا تھا، وہ کیا کہہ گئے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم اللہ کی کتاب، یہاں کتاب سے مراد ہے کائنات، اللہ کی کتاب سے یہاں یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، جیسے سورۃ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات، اللہ کے ہاں جب سے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ مہینوں کی تعداد جو ہے نا 12۔ تو یہاں بھی فی کتاب اللہ سے مراد ہے یہ پوری کائنات۔ الی یوم البعث، تم یوم بعث تک ٹھہرے ہو، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، یہ کہتے ہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مایوس ہیں۔ تو اب آپ فیصلہ کر دیں کہ قرآن کے مطابق کون جا رہا ہے۔ آج اللہ پاک معاف کرے، قرآن کے نام سے بڑے بڑے فتنے آج کل چل رہے ہیں۔ سندھ کے علاقے خیر پور میں وہاں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے عزیز اللہ بوہیو، وہ عالم ہے، مفتی شفیع کا شاگرد تھا، دورہ تفسیر اس نے پڑھا تھا غلام اللہ خان صاحب راول پنڈی والے کے سامنے۔ اس کی کتابیں جو ہے نا وہ علاقے میں، اور میں حیران ہوں کہ بدلہ کے اندر ایسے افراد لوگ آ گئے ہیں جو اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں وہ ان کے اجتماع دوسرے ساتھیوں کا ہوا تھا، تو وہاں پر کیا تھا جی، تو کسی نے بخت زادہ صاحب سے سوال کیا کہ وہ سجدہ کے بارے میں کچھ سوال تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا یا یوسف علیہ السلام کو، تو وہاں ملائکہ کا جب لفظ آیا تو وہ میرا ساتھی بڑا مشہور آدمی ہے، اس نے نیچے کمنٹس کیا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، ملائکہ تو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، انہوں نے کیسے سجدہ کرنا ہے؟ تو میں نے اس کو نیچے کمنٹ میں لکھا کہ واہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ، یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کے بندے ہیں، اور تم طاقتوں استعمال کرو گے کیا؟ اب اس کی اور تحقیق ہے، جو سمجھنا چاہیں وہ سجدے کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے سجدہ کے میں نہیں اطاعت ہیں، سجدہ یہ زمین والا سجدہ جو ہے نا اس کا تو قرآن کو کہتا ہے کہ نفی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سارے مسائل لکھے ہیں۔ وضو کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن مقدس میں وضو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے اس کے ایک پیروکار تھا، اسے کہا بھائی یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں تو یہ آیا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، مسافر ہو، اور جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی نیچی جگہ سے آئے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ دیہاتی جو ماحول تھا نا، تو وہ اس کے مطابق رفع حاجت کے لیے وہ نشیبی جگہوں میں چلے جاتے تھے۔ وہ جائے غائط وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اب جب وہ نیچی جگہ جائے گا تو فطرت کے حساب سے 3 کام اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یا اس کو باؤل آئے گا، یا اس کو بڑا رفع حاجت ہوگی، یا اس کی ہوا نکلے گی، ری، یہ 3 لازمی ہیں۔ جو اس حالت سے گزرا تو قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو وہ پھر کیا ہے، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب اس کے نظریات بہت ساری اس نے کتابیں لکھی ہیں، یہ میں نے آج سے
تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اسے خط لکھا تھا، وہ صلاۃ کے بارے میں تھا۔ میں یہ خط اس لیے لایا تھا کہ میرے وہ ساتھی نے وعدہ کیا تھا کہ میں بدلہ سے آؤں گا، اور تو میں نے کہا یہ حالانکہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اور اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے مفتی شفیع صاحب کے مدرسہ سے جو سند فراغت حاصل کی تھی نا، وہ دراصل سند الفراڈ تھی اس زمانے میں۔ تو اس کو میں نے خط لکھا، یہ کافی عرصے کی بات۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا شاگرد، آپ کے سوالات جو ہے نا، میرا ایک شاگرد ہے اکرم پردیسی جنگ کا، اس کو میں بھیج رہا ہوں، تو وہ اگر فارغ ہوا تو آپ کے سوال کے جواب دے گا۔ جب جواب نہیں ہے تو یہ بہانہ کیا ہے؟ حالانکہ اکرم پردیسی ہمارا پرانا ساتھی ہے، کسی زمانے میں ہمارا جنگ میں جاتے تھے نا تو اس سے گپ شپ لگتی تھی، وہ عالم نہیں ہے۔ آج میں یہ اپنا اس کا نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے، تو میں اس سے ساتھی سے کہتا کہ یہ تم، اور پھر اس نے اور بھی لکھا ہے، ایک اس کا چھوٹا سا پمفلٹ ہے، قوم کے اہل شعور کی خدمت میں اپیل، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یہ غسل جنابت جو ہے نا، یہ مولویوں نے ایسے زبردستی جو ہے نا یہ ٹھوس دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اعضاء جماع میں استعمال ہوتے ہیں نا، انہی کو دھو لیا جائے تو وہ جو ہے نا کافی ہے۔ یہ اس کے لٹریچر میں 2 کتابوں میں لکھا ہے، ایک شعور میں اپیل، اور ایک اس کی کتاب ہے قرآن اور امامی علوم، اس کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے قرآن کے نام سے۔ اور پھر ایک تقریباً 4-5 سال 10 سال پہلے کی شاید بات ہو، ہم گئے تھے توڑیر، تو وہاں جو ہے نا ایک اسی کا ایک ساتھی ملا، تو اس نے کہا دیکھو جی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی 6 سال کی وہ جو ہے نا نکاح ہو گیا اور 9 سال کی رخصتی ہوئی۔ میں نے کہا یار یہ بخاری ہے، اس کو چھوڑ دو، تم ذرا قرآن کی بات مجھے بتاؤ۔ سورہ تحریم کے اندر، سورہ طلاق کے اندر بھی ہے، اور غالباً سورہ تحریم، اس میں آتے ہیں جو عورتیں طلاق جائز جائیں تو والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، وہ 3 حیض تک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ تو اب اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور جو ہے نا ایک کام کی بات بتائی ہے، وہ آپ کے مطالعے کے لیے، وہ ہے کہ ان عورتوں کی عدت، ان عورتوں کی عدت کتنی ہے؟ واللائی لم یحضن، جن کو ابھی حیض نہیں آیا، ظاہر ہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے نا، تو ان کا جو ہے نا ان کا بھی یہ سورہ ہے سورہ طلاق، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی، یعنی بڑی عمر پہ پہنچ گئی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک پڑ جائے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ پھر واللائی لم یحضن، ابھی جن کو حیض نہیں آیا، تو میں نے کہا اس کا بتا دو مجھے۔ چلو وہ تو بخاری کی بات تھی، یہ تو قرآن ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ معاشرے کی، عرب کا معاشرہ جو ہے وہ فطری طور پر گرم ہے، تو جو بچیاں ایسی حالت میں قد کاٹ نکال کے بڑی ہو جاتی تھیں ابھی، لیکن بالغ ہوئی تو ماں باپ برائیوں سے بچانے کے لیے ان کے نکاح کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اب جو قرآن میں کیڑے نکالنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسانوں میں سے کئی ایسے ہیں
جن کی بات آپ کو حیران کر دے گی. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ ما فی الضمیر بیان کر رہا ہے نا اس پہ اللہ کو گواہ بنائیں گے. حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ شخص جھگڑالو لوگ ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، جس طرف منہ پھیرتے ہیں، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بھائی کو بھائی سے ملاتے ہیں، اس کے ساتھ تنازع پیدا کیا، پھر ان کو جدا کر دیا، ماں باپ آپس میں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں. لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو نہیں پسند فرماتا جو قرآن کے نام سے کیا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، کیا بات کر رہے ہو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت نفس جو ہے نا اس کو جکڑ لیتی ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اللہ پاک فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمات